بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليمني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله، أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده، السلام عليك يا من اختاره الله، أتذن لي أن أدخل معك ما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمه، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو ما أبو ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال الله وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب اللواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وعليك السلام يا بنتي ويا بذتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا فلك يدور ولا بحر يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال لمن جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل يا ربي أتذن لي أن أهبط الذي ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط لمن جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، ألا لا يكريك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض منهية ولا قمر منيرا ولا شمس مزية ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمينة وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال برسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسودنا وكذلك شيعتنا فازوا وسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected brother and sister, lovely kids, Salamun alaikum. Please come forward little bit to continue the program. It will be good for us. Nara'i Takbir, Nara'i Risalat, Nara'i Haidari, Hussainiyat, Yazidiyat, برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. Very short time narrated by Holy Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. اول ما خلق اللہ نوری. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا. اسی کے ساتھ فرمایا انا و علی من نور واحد. میرا اور علی کا نور ایک ہے. اب یہ جو نور اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا تو یہ کر کیا رہا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے 12 اوصیاء ہیں، میرے ولی جو ہیں، ان کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے سورج سے شعائیں نکلتی ہیں، ریز نکلتی ہیں ڈائریکٹ، ان کا ڈائریکٹ ریلیشن سن سے ہوتا ہے. تو اسی طرح یہ جو میرے 12 اوصیاء ہیں یہ میرے ساتھ ریز کی طرح ہی اٹیچ ہیں، ڈائریکٹ مجھ سے ان کا ریلیشن ہے. اب یہ نور کر کیا رہا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے. اور چکر کیا لگا رہے تھے؟ اللہ کی تسبیح کر رہے تھے. اور جب ہمارے بعد اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا تو جب ملائکہ نے ہمیں دیکھا تسبیح کرتے ہوئے تو انہوں نے بھی تسبیح شروع کی. اب جب جناب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلق کیا تو اب اللہ نے پوچھا کہ من انتا، تو کون ہے؟ تو جواب آیا انا و انا، میں ہوں، و انتا انتا، اے میرے اللہ تو ہے. تو اس وقت سرکار فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی کا نور آگے بڑھا اور جبرائیل سے مخاطب ہو کے کہا کہ کہو کہ انتا رب جلیل وانا بندہ ذلیل، عبد و ذلیل. اے میرے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا عبد ہوں. تو اب مولا علی نے کہا انتا جبرائیل، تو پتہ چلا کہ جبرائیل کا نام بھی مولا علی نے رکھا، کسی اور نے نہیں رکھا.
اب یہ کہا گیا کہ جب مولا نے نام جبرائیل کو دیا تو استاد کہلائے. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ جو سٹوڈنٹ ہے مولا علی کا، جب وہ مولا علی کے آقا کے سامنے آئے گا تو کیا آقا اس سے ڈر جائیں گے؟ ڈریں گے نہیں، بلکہ ان کا کام، ملائکہ کا تو کام یہ تھا. ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سمجھانے کے لیے تاکہ تاریخ کا یہ حصہ بن سکے، حضرت سلمان کو کہا کہ جاؤ ذرا میرے گھر اور علی کو بلا کے لاؤ. تو دیکھا کہ جب آپ گئے تو چکی چل رہی ہے. اب وہ پریشان ہوئے کہ یہاں تو کوئی چلانے والا نہیں. تو آ کے رسول خدا کو کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو عجیب چیز دیکھی علی کے گھر میں. کہا کیا دیکھا؟ کہا وہ جو چکی ہے وہ خود ہی چل رہی تھی. کہا کہ وہ ملائکہ کی ڈیوٹی ہے اس چکی کو چلانے کے لیے. تو پتا چلا کہ جو ملائکہ ہیں انہوں نے تسبیح بھی محمد و آل محمد سے سیکھی اور ان کی غلامی بھی ملائکہ نے کی. تو اب لوگوں نے اپنے انبیاء کو تو اتنا آگے بڑھا دیا کہ جناب یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. عیسائیوں نے کیا کیا کہ حضرت جیسس کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. لیکن ہماروں نے اتنا کھینچا کہ اپنے جیسا کہنا شروع کر دیا. بآواز بلند صلوات پڑھیے. سرکار کہتے ہیں کہ جب ہمارا نور جناب آدم کے پشت میں رکھا گیا تو جناب عبد المطلب تک یہ نور ٹریول کرتا ہوا جب آیا تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک حصے کو جناب عبداللہ کی پشت میں رکھا گیا اور دوسرے ٹکڑے کو جناب ابو طالب کی پشت میں رکھا گیا. تو جب ہمیں بشری لباس پہنا کے دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجا گیا تو ایک محمد بنا اور دوسرا علی بنا. اب بہت بزرگوں کو کافر پالنے کا تو بہت موقع ملا، لیکن ابو طالب ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو ایک انگلی کے ساتھ نبوت کو لگائے ہوئے، دوسری انگلی کے ساتھ امامت کو لگائے ہوئے مدینے کی گلیوں میں گھما کے دکھا رہے تھے کہ یاد رکھنا کہ میرے بعد جو دین ابراہیم کے وارث ہیں وہ یہی دونوں ہوں گے، ایک نبی اور ایک اس کا وصی. بآواز بلند صلوات. دیکھنا یہ ہے کہ جب پاک نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو والد اس دنیا میں نہیں تھے، چچا نے پرورش کی. تو جب 7-8-10 برس کے ہوئے تو اپنے ساتھ سفر پہ لے کے گئے تو شام میں ایک عیسائی ملا. تو اس نے جب جناب ابو طالب سے مصافحہ کیا، ملاقات کی اور جناب رسول خدا کو دیکھا تو ماتھے کو دیکھ کے کہا کہ مجھے ابو طالب ان کے ماتھے میں ایک نور نظر آ رہا ہے اور یہ نور یقیناً جناب آخر الزمان نبی کا ہے. تو پتہ چلا کہ جو دل کے خالص تھے وہ چاہے عیسائی کیوں نہ ہوں، ان کو تو بچپن میں نور نظر آ گیا اور آج کا مسلمان کو آج تک اس کو نور نہیں ماننے کے لیے تیار ہو رہا. تو وہ کون سا نور تھا؟ یہ وہی نور تھا کہ جس نے جب یہ چلتے تھے تو گلیوں سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی اور جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں کی اتنی روشنائی ہوتی تھی کہ اندھیرے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم کپڑے سینے والی سوئی بھی ڈھونڈ لیا کرتے تھے. تو اب پتا چلا کہ یہ نورانی ہستی جو ہے یہ لوگوں کو تو اتنی اب دل میں ان کے کیا ہے، کیوں اپنا دل صاف کر کے یہ نہیں پہچاننا چاہتے. تو میں بس آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے. تو یہ جو قرآن مجید ان پہ نازل ہوا تو اب قرآن مجید میں سورہ کتنے 114 یعنی اللہ نے ہدایت بھی رکھی اور 1 اور 14 کے درمیان ہی رکھی. تو اب دیکھیے کہ جو سورے ہیں قرآن مجید کے ان کے نام مختلف ہیں. بقرہ ہے،
ताहा है, मुज़म्मिल है, यासीन है। तो जब मेरे मौला ने तारफ़ करवाया कुरान मजीद का कि मैं नात के कुरान हूँ, तो लोगों ने हर दौर में क्वेश्चन किया, तो मौला ने बड़े सादा अल्फाज में समझा दिया कि देखो कि जिस तरह कुरान मजीद के सूरे मुख्तलिफ होते हैं, बहुत सारे सूरे मिलके कुरान मजीद बनते हैं, तो मैं नात के कुरान हूँ। और जिस तरह सूरे के ऊपर आप सूरा रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सूरे को मजमूए को इकट्ठा करें तो कुरान बनता है, और उनको बखेरें तो सूरत बनते कितने, सूरा 114 बनते हैं। तो यही हम कह रहे हैं कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा की जो पाक औलाद है, जब उनको इकट्ठा करें तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बनते हैं, जब उनको बखेर दें तो आले मोहम्मद बनते हैं। बाबा जे बुलंद सलावत। एक दफ़ा अपने आका की आमद के लिए बुलंद तर सलावत। All brothers and sisters in faith, Salamu Alaikum. Khushali Mubarak to all of you. Let's begin tonight's program with reciting Dua Shifa Maris 5 times for those who are in need of our duas. Bismillahir Rahmanir Rahim. Amma yujibu al-mustarra izadahu yakshifu su. Amma yujibu al-mustarra izadahu yakshifu su. Amma yujibu al-mustarra izadahu yakshifu su. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. A few more updates. Our initiatives to start the Thursday program has been successful. We start with Surah Yasin, followed by Hadith Kisa, and then Jamaat Namaz. And then after that, we have Dua Kumel, and then Ziyarat Warisa. All attendees and members are kindly requested to attend, as we will continue to have these Thursday night programs to reap as much sawab as possible. Furthermore, as we continue to serve and grow together, we kindly request all of your support in covering the monthly operational costs. Your generous donations of roughly around $25 to $50 monthly, or one-time fee, will help us maintain our services and activities for the community. Every contribution, big or small, makes a big difference. These contributions can either be a one-time payment or again a recurring monthly payment. There are several ways you can help. You can donate it in person by seeing one of our management members. You can go online visit jafi.org/donate and select Capital Project Fund and add the amount of your donation under ZCC. If you or your family member or your friends would like to donate your khums, as typically it is done towards the end of the year, please recommend our ZCC center, since we have the Ijazatnama from Ayatollah Sistani. Now, those who are not on our WhatsApp group, please scan the barcode which is shown right now on the screen with the help of your camera. Or come see one of our management members. Lastly, kindly requesting you all to recite Surah Fatiha for the marhumeens of the family of Brother Nadeem Jafri, Sister Abi Zahid and Ali Raza, Bande Khuda, in care of Sister Kawal Nakwi, Sister Salma Hussain, Bande Khuda, in care of Brother Mushtaba Pira, Brother Abbas Rizvi, Sister Noor Zahra Rizvi, Sister Nadra, Sister Subuhi, especially the parents Kamar Fatima and Syed Alamdar Hussain Muswi, Sister Saima Batul, Sister Tabassum, Sister Nair Fatima, Sister Nishat, Sister Nadra, Sister Sayyida, Brother Muhammad Dirani, Brother Azhar and Sister Gulshan Azhar Ali Nasir, especially the families Haji Daud Nasir and Haji Yusuf Ali Maulidina. Al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
in the Hussaini spirit, let's all stand up, move closer to the minbar, and recite 3 loud salawats and welcome our scholar to the minbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah. Murdabad. Allahumma salli ala Muhammad wa al Muhammad. Before we begin, I'd like you to request you to recite one Fatiha and gift it to Hazrat Zahra for the elevation of this majlis and also for the acceptance of our du'as. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Salawat. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باري خلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا وشفيع المذنبين جد الحسنين وأبي الزهراء وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد فكيف إذ جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وبعد اللهم انطقني بالهدى والهمني بالتقوى ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اللهم صل على محمد. The verse that I've had the honor of reciting before you is from Surah An-Nisa, and it is verse number 41, where Allah subhanahu wa ta'ala says, فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. What is it going to be like when Allah subhanahu wa ta'ala says that I will bring forward a witness out of all of the ummahs, one witness from each ummah, and you're going to be witness upon all of them. Now, this basically means that there are 124,000 prophets in this world, and every prophet, whoever had an ummah to take care of, to propagate Islam. Now these people, these Anbiya, these prophets are going to be witness upon these ummah, whatever ummah that they belong to. For example, Hazrat Nuh, he had an ummah. Hazrat Moses alayhi salam had Bani Israel, children of Israel. So whatever deeds that they committed, whatever acts that they committed, whatever things they did, if it was good, that prophet is going to come forward and say, these people, oh Allah subhanahu wa ta'ala, you send me as a prophet, I did my duty, these guys listened to me, these were the good guys, and these were the bad ones. But when Allah subhanahu wa ta'ala says that they're going to be the witness upon each of their ummahs, it means whoever existed in that ummah. For example, if it was a small ummah, imagine like about 500,000 people. Small ummah, 500,000 people, right? Whatever things that they're doing,
that prophet is watching them all the time. This is what is proven from this verse. Because you cannot be a witness unless you see what's going on. Right? That's number one. So you have to be there to see what's going on. So unless you see each and every act that is committed by their ummah, each and every individual of that ummah, you cannot be a witness. So if he is a witness, each of the prophets, they're watching you. Whatever that person is doing in front of everyone, or maybe even when he's alone inside his house and he's lonely and he's committing a sin, the prophet knows that. Now there are two things. Number one, the prophet knows each and everything that he did when he was born until he died. Each and everything. And the other thing is, their minds cannot be, you cannot imagine the amazing mind that Allah subhanahu wa ta'ala has given to these anbiya, these prophets. It's like a photographic memory. I'll give you an example. Let's say, do you remember what you did 2 years ago? 3 years ago? 10 years ago? You might have committed a sin. You don't even remember. You don't remember what you did, right? Maybe like even after a couple of days you commit a sin, and then you forget. That's how humans are. You tend to forget what you did. And therefore, if you don't even remember what you did, so you cannot be a witness upon even upon yourself, let alone being a witness on somebody else. That's clear, right? But these prophets are a witness upon each individual. How amazing is that? Throughout their ummah, each and every being who existed, whatever they did, the prophet is the witness, and the photographic memory that I mentioned. They remember each and everything. Let's say you were there, you witnessed something, right? The police comes and asks you and says, okay, there was a murder. There were like 50 people here. One of them committed a murder. Do you remember who it was? Because you were there at that time. And if you turn around and you say, I forgot, then you're no more a witness because you forget. You've forgotten what happened. If you forget the incident, you cannot be a witness, right? Therefore, the anbiya, the prophets, remember each and everything. So how can you imagine someone saying that we are like those prophets? Those prophets were like us. The only difference is that they were sent to give a message, and the messenger of God, Allah could have asked anyone to send that message, and anybody could have done that. So what's the big deal about the prophets? That's the big deal. They're different. Their creation is different. They're nothing like you, and we're nothing like them. They are from the light of Allah subhanahu wa ta'ala, especially Muhammad wa ali Muhammad alayhi wa salam. Salawat Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad. Now, and then Allah subhanahu wa ta'ala in this verse says, all of these prophets are going to be a witness upon their ummahs. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. And O Muhammad, I'm going to make you a witness upon all of them. Allahu Akbar. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. I'm going to make you a witness upon all of the prophets, all of the ummahs. So that means Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is seeing each and every being that existed starting from the first man who walked upon this earth, Adam alayhi salam, until the last person who's going to live until the day of the judgment. He is a witness upon each and every being. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. So no one should think that he can match the caliber of the prophets, let alone Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Now I ask you a question. Dear brothers, look at me when I ask you a question. Look at me. Allah says, Muhammad Mustafa, all of the prophets are a witness upon each of their ummahs, right? And Muhammad Mustafa is the witness upon all.
if that's how it's going to be, don't you think that Muhammad and Mustafa sallallahu alaihi wasallam also should have a witness? What do you think? It's only logical to say yes, he should also have a witness. And there's a verse in the Quran which says, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. Yaqul is فعل مضارع in Arabic, which is present tense and future tense. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا. And the people who are saying, the kuffar who say, and will keep on saying, and will say later on, that you are not the prophet of God. لَسْتَ مُرْسَلًا. قُلْ, tell them, كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ. It is enough for me that Allah is my witness between you and me. كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنِكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. And there's one more. Allah is my witness, and the one who has the entire knowledge of the book. And everybody has said it is no other than Ali ibn Abi Talib. Now Ali ibn Abi Talib is going to be witness upon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, like I said, you can only be a witness if you were there. So it only stands to prove that Ali ibn Abi Talib was there when Rasulullah was giving the Risala, when Rasulullah was giving this prophethood, how it was given, the magnitude of the prophethood, the extent, you cannot imagine. Amir al-Mu'mineen alayhi salam, he was there when it was given to him, he was there throughout, and whatever was given to him, Ali ibn Abi Talib is a witness. Now, let me explain. We should not for a moment think that the status of Ali ibn Abi Talib is more than Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It only means that Ali ibn Abi Talib was there. He is nafs payambar. Like Maulana was also saying that he's the second side of the nur. Both of them are from the one nur. Ali ibn Abi Talib and Rasulullah. Ali ibn Abi Talib was there. He was the witness. And he saw each and everything that was going on at the time when he was given the prophethood. And later on, what happened, whatever transpired, Ali ibn Abi Talib was there. Each and every moment. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Innaka ala khuluqin azim. Allah subhanahu wa ta'ala says, oh Muhammad, you are the best of the best. Your character is the best of the best. Nobody can match your character. Now when Allah subhanahu wa ta'ala says azim, let me explain what I'm trying to get at. If these children were sitting right in front of me, if they said that, well, something is great, you would say, the people are mature, adults, they would say, well, yes, if the child is saying something is great, okay, but a child does not have a mature brain, so he might not know exactly what greatness means. But then once you have an adult, and you have a difference between adults, someone who's knowledgeable, someone who's of lesser knowledge, carries lesser knowledge, different. And then again, you would say, well, if somebody like Ayatollah Sistani says, this is something great, then all of us will say, well, Ayatollah Uzma Sistani says, then it must be great. And then you have somebody like Ahlul Bayt alayhimus salam, who say this is great. But when Allah subhanahu wa ta'ala himself says, Innaka la'ala khuluqin azim, you are the best of the best, your character is the best of the best. And this means that it was great. Your character is really great. What was so great about that character? All of the prophets, at one time, when they got sick and tired of their ummahs, they used to do the bad dua. They used to curse upon their ummahs. Ya Allah, destroy them. Finish them off. Because they're not listening to me. The message that I was given, I'm trying to deliver that message. They're not listening to me. So Ya Allah, it's not worth it. Destroy all of them. We don't need this ummah anymore. And Allah would listen, and those ummahs would be destroyed. But Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, not for a single time did he say any words like that for his ummah. In fact, contrary to that, he would stand up all night praying for the ummah. And Allah would say, Qumil layla,
إِلَّا قَلِيلًا Ya Muhammad. You're praying all night. You're killing yourself. Don't do that. You're praying so much. Rasulullah would go in the sajda and cry and cry and cry for the ummah. Ya Allah, my ummah, so many people of my ummah are going to hell. Save them, Ya Allah. Forgive them, Ya Allah. And it is said that one day when the Surah Tawbah was revealed, and you know that out of the 114 surahs that were revealed, only one surah has not come with Bismillahir Rahmanir Rahim. All of the surahs have come with Bismillah. And it is the part and parcel of the surah. The first verse is always Bismillahir Rahmanir Rahim. But only Surah Tawbah. Why? Because Allah has talked about His azab, His curse, and all of those things that He talked about. The whole context of the Surah Tawbah means Allah. That's the reason why Allah subhanahu wa ta'ala did not reveal the first verse, Bismillah Rahmanir Rahim, to be the first verse. Now, Rasulullah, when he is revealed, he's been revealed upon this surah, he is saddened and he is grieved. And what does he do? He travels all the way to Hira, the cave of Hira. It has been many days and he's not seeing anyone. Nobody knows where he is. Even the companions don't know. The closest of the companions, Salman al-Farsi, also doesn't know. But Sayyidah Fatima Zahra Salamullah Alaiha is also worried. And it is said that Hazrat Zahra Salamullah Alaiha walked up all the way to Hira, the cave of Hira, and she sees her father crying in the sajda. Ya Allah, forgive my ummah. Ya Allah, I'm doing the astaghfar for my ummah. Now, when Sayyida Salamullah Alaiha sees this kind of a condition of her father, she starts crying herself. And she says, oh father, why are you crying that much? And Rasulullah discusses about the Surah Tawbah. He says this surah was revealed. And when Sayyidah listens to the surah, she starts crying also. But then she stops. She takes a break. And then she says, look, oh father, I have been given the authority to do the shafaat, intercession. And you know what I'm going to do? I'm going to take care of your ummah. So you don't need to worry. And that's the time when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam starts smiling. And this was the reference to the people who are the muhibbeen of Ahlul Bayt, by the way, not the Nasibeen. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he is so worried all his life about his ummah that throughout his life he would cry and cry for us. All of the sacrifices that he went through, that he had, all of the difficulties, all of the problems that he faced. In fact, he said that me, Muhammad, has faced so many problems that none of the prophets have faced so many of those problems that I have faced. And that was the magnitude of the hardships that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam had to go through. And as I mentioned, that Allah subhanahu wa ta'ala said, إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Let me give you one example. None of the as I said, the prophets, when they used to get sick and tired, they would say, Ya Allah, destroy my ummah. And it will be carried out and they would be destroyed. But Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would never do that. And there's an old lady, and maybe most of you know about this story, that there was an old lady who would throw garbage on Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's back. Whenever he used to walk through the alley, when he would go through the street, there was an old lady, and she would look down upon Rasulullah, and she had a lot of garbage in her hand, and she would throw it on the head of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Every single day. Every single day. Now I would say, Ya Rasulullah, why wouldn't you change your route? Well, if you're going through this street, change the route. But he doesn't do that. Why? You will know. One day, that old lady gets sick. She's sick. Rasulullah pays her a visit. He goes and he says, why didn't you throw any garbage on me today? I've heard that you've become sick. So I'm here to ask what's up with you. Now, this is something that touched the heart of that old lady. In an old age, it's very hard to change your ideology and change your beliefs. But when she saw this character of Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. He says, Ya Muhammad, I'm the one who throws garbage on you every single day, and you're here inquiring about my health? Allahu Akbar. Is that Islam? Is that the Prophet? Is that Muhammad and Mustafa? Is that who you are? Is that who your Allah subhanahu wa ta'ala is? Well, if that's what Islam is all about, I am a Muslim from today. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam made a point that I am Muhammad and Mustafa sallallahu alaihi wasallam. The reason why I'm not going to change my way is because I'm here not to change my ways, but to make others change their ways when they look at my character. Salawat Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala. As usual, time flies. And I also have to say one more thing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Awwalana Muhammad wa awsatana Muhammad wa akhirana Muhammad wa kullana Muhammad. First of us is Muhammad. The middle one of us is Muhammad. The last one of us is Muhammad. All of us are Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullana min nurun wahid. We are from one nur. So we are here today to celebrate not just the birth anniversary of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but also of Imam Sadiq, Sadiq Ali Muhammad alayhi salam, who is known as the father of Ahl Tashayyu, and rightly so. Because before him, the Imam Ma'asumin alayhi salam did not have the time to propagate Shiism in the way that Imam Sadiq alayhi salam did. But the only thing is, what I want to say today is that all humans, all mankind, owe everything to Imam Sadiq alayhi salam for a single reason, and that is that he had built up an educational institution. It was an international institution. It had 4,000 students in it from all over the world. They were not just Muslims. Most of them were kuffar who would travel all the way from far different places, travel all the way. Why? To learn Quran? To learn Deen? No. They're not Muslims. They're kuffars. They used to come to learn biology, chemistry, physics, sciences, astronomy, geography, all of these sciences. They were here to learn from the school of Imam Sadiq alayhi salam. And therefore we know that the father of chemistry and the father of algebra is no other than Khwarazmi, the student of Imam Sadiq alayhi salam. And there's so many things that we can talk about. Just one thing that I want to say today is, well, I want to shed some light upon the research that was done by University of Strasbourg. And this research was carried out by different scholars from different parts of the world who had nothing to do with Islam, by the way. They're Christians or Jews or many other different religions. They did a research on Imam Sadiq. And when they wrote down a conclusion, they said, this is what we don't understand. You see, when knowledge expands, you have to build on something that you already have. At the time of Imam Sadiq alayhi salam, people did not have the knowledge of the things that Imam Sadiq alayhi salam was talking about. The things that he was teaching, that knowledge did not exist. Mankind did not know of those things before that, let alone building on something that you might know. Like, for example, maths did exist, of course, yes. And people used to build on those things that they already knew. Algebra, it just came out of the blue. It didn't exist before. Chemistry didn't exist before. So many of the concepts, for example, people used to think that this world is just flat, and if you walk up to the end of the world, you're just going to fall off. Well, the students sitting here would know about this, right? And it was only until the 16th century that people started believing, no, it's not flat, it's round. And Imam Sadiq alayhi salam at that time said, no, this world it's a globe, it's round. And when people used to say that the sun is the center of the universe, our Earth, this planet is the center of the universe, Imam Sadiq also disputed that fact, and he said, no, Earth rotates around the sun, and the sun is not, even the sun itself is not the center of the universe.
There's so many other worlds like this. Now listen to this. How amazing is that? Imam Sadiq says, there's so many other worlds just like the world that you live in. And we are the authority of Allah, not only in this world, but also in the other worlds. But we don't look like what we look like in this world in front of you. We look different. Allahu Akbar. We're still going to be the nur of Allah, but we will look different in those different worlds. Let me say planets to make it easier. Now this is something that can only be called a miracle. So the people in the University of Strasbourg, they write this conclusion down. They say, well, we do not understand one thing. There was no teacher of Imam Sadiq. And the previous history says that there was no knowledge of the things that he taught. There was no knowledge that could be built upon that knowledge, and Imam Sadiq came up with those things. This thing can only be said that it was a miracle. What we say that all of the Ahlul Bayt are the miracles of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat bi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. That's one side of Imam Sadiq. The other side is, now the majority of the Muslims, you Shia boys sitting right in front of me, you need to be proud of who you are. Let me tell you one thing today. You know, the majority of the Muslims are Sunnis, right? And we are Shias. And sometimes when we are surrounded by so many of the Sunnis, we are just, we go defensive and we go, well, yeah, we're Shias. And sometimes we don't even want to say we're Shias. And you're not really proud of who you are. You should be proud of who you are. Let me tell you why. Today I'm going to tell you why. The Ahl Sunnah have got 4 Imams. Nu'man bin Thabit is one of them. And his name is well better known as Abu Hanifa. The other one is Malik bin Anas. And these two were the students of Imam Sadiq directly. And the other 2 Imams, Ahmad bin Idris Shafi'i and Ahmad bin Hanbal, these 2 are the students of these 2 students of Imam Sadiq. So the other 2 are indirectly the students of Imam Sadiq. And these 2 are the direct students of Imam Sadiq. They would come to this madrasa of Imam Sadiq and learn Islam. Right? Okay. But unfortunately, Hanafi, Imam Abu Hanifa has his own fiqh called Hanafi fiqh, right? Hanbalis have got their own fiqh. Malikis have got their own fiqh. Shafis have got their own fiqh. So there are 4 fiqhs, right? Okay. Well, la ikrah fi din, there is no compulsion in religion. We don't believe in the Islam that was spread through a sword, right? It's only logical to understand when Allah subhanahu wa ta'ala says that it is a religion where you should be able to, I've given you a mind, just see what is right and what's wrong. Now, if you dispute if you think differently and you draw a different conclusion from your teacher, you would always come out in open and say that I am more knowledgeable than my teacher, right? Because my teacher didn't know this thing, and he said such and such things. Therefore, I'm coming up with a new fiqh. But what does Imam Abu Hanifa say? Law la sinatan la halaka Nu'man. Had I not studied 2 years under Imam Sadiq alayhi salam, had I not been a student for 2 years, me, Nu'man bin Sabit, would have been destroyed. And by saying this, he has destroyed himself in a second. Why? Because if you believe that that Imam Sadiq alayhi salam is so knowledgeable than you are, that just 2 years that you studied over there, you said if you were not there, you would have been destroyed, then who gave you the right to come up with a new fiqh called fiqh Hanafi? You would only be able to say, well, I studied so many years under Imam Sadiq, and these are the things that I do not agree upon because of this verse of Quran, or things like that. And then you have Malik bin Anas, the other one. Now what does Imam Malik say? Imam Malik says, no ear has ever heard, no eye has ever seen, no mind can ever perceive anybody more pious than Imam Sadiq alayhi salam. Allahu Akbar. And he says, I'm proud to be his student. He is my teacher.
So if Imam Malik says this, that he's more knowledgeable and more pious, nobody can imagine anybody to be more pious or more knowledgeable than Imam Sadiq, who gave him the right to come up with his own fiqh. And then you have students, now the other two who follow after that, what can you say? You can imagine for yourself. Salawat Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. اب مجھے اردو میں بھی کہا گیا تھا پڑھنے کے لیے, اور 45 منٹس کے لیے مجھے کہا گیا تھا, اور 10-15 منٹ کے لیے اردو میں بھی پڑھنا تھا. ایسا ہی ہے نا؟ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. کہتے ہیں اور یا علی. بچوں کو انگریزی میں مزہ آتا ہے, بڑے کہتے ہیں کہ جب تک اردو میں نہ سنے تو مزہ نہیں آتا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. Have you heard? You guys have heard enough now, yeah? So if you understand Urdu, I'll try to make it simple, but you have to bear with me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أما بعد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات اللهم صل على محمد. دیکھیے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے. آپ سب کو میری طرف سے مبارک ہو, اور ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کو بالخصوص ان کی خدمت میں تبریک عرض کرتے ہیں. اور دوسری جو آپ لوگوں کو مبارکباد دینی ہے وہ اس سینٹر کی ہے, کیونکہ میں جب محرم اور سفر میں تو میں مبارکباد دے نہیں سکتا تھا, مناسب موقع نہیں تھا. لیکن اب ماشاءاللہ چونکہ جشن کا موقع ہے تو زیدی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, مکی صاحب بیٹھے ہیں, اور سارے مینجمنٹ والے آپ لوگوں کے بہت بہت آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا سینٹر, یہ آپ لوگوں کی کامیابی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے میں, اہل بیت کے صدقے میں آپ لوگ مزید اس طریقے سے ترقیاں کرتے رہیں اور دین اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرتے رہیں. صلوات محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. رسول اللہم صلی علی محمد. اب جب چینلز چینج ہوتے ہیں نا ایک دم سے, تو تھوڑا سا ذرا بریک لے کے پھر بعد میں اس کے اوپر جانا ذرا مفید ہوتا ہے. خیر, وما اللہم صلی علی محمد یا علی. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, نہیں بھیجا میں نے مگر یہ کہ اس پوری کائنات عالمین کے لیے رحمت بنا کے. ہمیں جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہیں, ان کو یہ آیہ مبارکہ دکھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو یہ فرما رہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, نہیں بھیجا مگر اس کائنات کے لیے رحمت بنا کے. اگر کوئی شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ کائنات کا وجود ہے تو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے اس کائنات کے لیے. تو اگر کائنات ہے تو پھر رحمت الہی بھی موجود ہے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن لوگوں نے بڑی کوششیں کی کہ یہ کہیں کہ ہم رسول خدا جیسے ہیں. انما انا بشر مثلکم, انما انا بشر مثلکم, اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم لوگوں جیسا انسان ہوں. یوحا الی. اچھا, یہ والا آیت مبارکہ کا حصہ بعد میں پڑھتے نہیں, کہتے ہیں یہ پڑھیے کیا کہ ہم تو آپ جیسے ہیں, ہم انسان ہیں آپ جیسے ہیں. بھئی آپ جیسے ہیں کا مطلب کیا؟ رسول اللہ آپ جیسے آخر میں جو آیہ مبارک ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ یوحا الیہ, مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے, کیا تمہارے پر بھی وہی نازل ہوتی ہے؟ کیا تمہارے پاس بھی جبرائیل لے آتے تھے؟ کیا تمہارے پاس بھی قرآن جیسی کوئی کتاب ہے؟ تم رسول جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ جب انبیاء رسول اللہ جیسے نہیں ہو سکتے تو کوئی اور کسی کی کیا جرت کہ وہ رسول خدا جیسا ہو سکے. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اتنے معجزات رسول خدا کے موجود ہیں, تاریخ میں لکھے گئے. کفار نے لکھا, اہل سنت نے لکھا, اہل تشیع نے لکھے. ہزاروں کے قریب معجزات, وہ معجزات جو کہ تمام انبیاء کے پاس موجود تھے, سب سمٹ کر جمع ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ گئے. رسول خدا جہاں سے گزرتے تو وہاں سے اگر کوئی جانور ہوتے تو وہ دو زانو ہو کے سامنے سر جھکا لیتے, سر جھکا کے وہ یہ اعلان کرتے کہ ہم جانور ہیں,
لیکن جانتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں، لہٰذا ان کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے. اور تم میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو ہم سے بھی بدتر ہیں. وہ جو خدا نے کہا تھا اولئک کالانعام بل ہم اضل، کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ چوپایوں کی طرح ہیں، جانوروں کی طرح، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو وہ جانور اعلان کر رہے تھے کہ دیکھ لو وہ انسان جو محمد مصطفیٰ کو محمد مصطفیٰ نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں. سر جھکا کے بتا رہے ہیں، دو زانو ہو کے بتا رہے ہیں، احترام کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. رسول خدا جدھر سے گزرتے اگر ہاتھ میں سنگریزے لیتے تو تاریخ میں لکھا گیا کہ وہ سنگریزے رسول اللہ کی گواہی دیتے، شہادت دیتے، کلمہ پڑھتے. وہ سنگریزے اگر گویا ہو جائیں تو پھر وہ علی ابن ابی طالب جن کو زبان چسائی ہو، اللہ اکبر، ولادت کے وقت جو گٹی دی جاتی ہے بچوں کو، تو پہلی گٹی جو علی ابن ابی طالب کو ملی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک تھی. یا علی یا علی یا علی. دیکھیے کہ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے بھی جاتے تھے سب نے لکھا، کہا سایہ کوئی نہیں ہوتا تھا. اچھا سایہ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کہا اس لیے کیونکہ خدا کو منظور نہیں تھا اپنے نبی کا احترام کروانا تھا. کہیں سائے کے اوپر رسول کہیں سے تشریف لے کے جا رہے ہوں اور سائے پر کسی کا قدم آ جائے تو خدا کو یہ منظور نہیں کہ میرے نبی کے سائے پر کسی کا پیر آ جائے، کسی کا قدم آ جائے، لہٰذا میرے نبی کا سایہ نہیں ہوگا. میں کہوں گا کہ یا اللہ، اگر ان کو اتنی عقل ہے کہ رسول خدا کا اتنا احترام ہے کہ ان کے قدم، ان کے سائے پہ بھی کسی کا قدم نہ پڑے، تو ان کے بارے میں کیا خیال ہوگا جو دوش پیغمبر پہ، مہر نبوت پہ اپنے قدم مبارک رکھ کر بتوں کو توڑیں. صلوات بھیجے محمد و اللہم صلی اللہ. جانتے ہیں نا علی ابن ابی طالب نے مہر نبوت پہ قدم رکھ کے بتوں کو توڑا تھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزرتے تو ان کا قد اگر کوئی لمبا انسان ہوتا تو وہ رسول اللہ کے برابر لگتا. حقیقت میں درمیانہ قد تھا، لیکن خدا کو یہ منظور نہیں تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد کسی سے کم دکھائی دے. لہٰذا کوئی اونچا قد والا بھی اگر برابر میں آ جاتا تو وہ رسول خدا کے برابر لگتا. میں کہوں گا یا اللہ تجھے گوارا نہیں. ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گیا، ان لوگوں نے بھی یہ لکھ لیا کہ کسی کا قد اللہ کو گوارا نہیں کہ رسول سے زیادہ ہو. اور پھر اس کو کیا کہیں گے کہ رسول خدا خود اپنے قد سے بڑھا دیں، شہزادوں کو کندھوں پر بٹھائیں، مدینے کی گلیوں میں بار بار جائیں اور فرمائیں کہ پہچان لو یہ ہے حسن، یہ ہے حسین، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ اہل جنت کے سردار ہیں یہ حسن و حسین. اب ان کا قد جو بلند ہوتا جا رہا ہے تو اب رسول خدا خود یہ کام کر رہے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ نے بھی کروایا، اور وہ تب تھا کہ جب رسول خدا نماز کی حالت میں ہے. محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین جن کا مقام کے بارے میں کیا کہوں، ان کی عظمتوں کے بارے میں کیا کہوں کہ ان سے زیادہ تو پھر مقام اللہ کا ہی رہ جاتا ہے. تمام مخلوقات میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے مولا علی علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ مجھ علی کو فخر ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے فضائل و مناقب کہ رسول الخدا خود فرماتے ہیں کہ یا علی مجھے کوئی نہیں پہچانا، کسی نے مجھے نہیں پہچانا، کوئی مجھے نہیں پہچانتا سوائے آپ کے اور اللہ کے، اور آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو کہ انسان کے عام ذہن میں نہیں سما سکتی. لیکن اب نماز کی حالت میں ہیں، نماز کی حالت میں ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانے پر ایک چھوٹا سا بچہ آ کے سوار ہو جاتا ہے. مجھے معلوم نہیں میں نے یہ واقعہ پچھلی دفعہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. پڑھا تھا؟ نہیں پڑھا تھا تو پڑھ دیتا ہوں. صلوات بھیجئے محمد وآلہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو نقطہ دینا منظور ہے. چاہتا ہوں کہ کسی طرف آپ لوگوں کے ذہن کو لے کے جاؤں. رسول اللہ سجدے میں ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے. یہ واقعہ آپ لوگ جانتے ہیں.
امام حسین علیہ السلام بچے ہیں, کندھے پہ سوار ہو گئے. کسی بھی شخص کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ اٹھے رسول اللہ کے شانوں پر سے حسین کو ہٹا دے. کیوں جرت نہیں ہوئی؟ اس لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, یہ تم جیسے نہیں ہیں. یہ آج کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ ہم جیسے, ہم ان جیسے. وہ جانتے تھے کہ ہم ان جیسے نہیں اور یہ ہم جیسے نہیں, یہ شہزادے ہیں, لہٰذا کسی کی جرت نہیں ہو رہی کہ وہ آگے بڑھے. ایک بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل نازل ہوتے ہیں, یا رسول اللہ آپ نے اس وقت تک سر نہیں اٹھانا جب تک حسین نہ اٹھ جائیں اپنی مرضی سے. حسین منی وانا من الحسین, بھائی حسین کا تذکرہ, مولا حسین کا تذکرہ کیوں نہ ہو جب رسول خدا خود فرمائے میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. تو جہاں رسول کا تذکرہ ہوگا وہ مولا حسین کا بھی تذکرہ ہوگا. اے رسول خدا, اللہ یہ حکم دے رہا ہے آپ نے سر نہیں اٹھانا. اچھا نہیں اٹھانا, یعنی اگر اب رسول خدا, سنیے گا, اب اگر رسول خدا سجدے سے سر اٹھا دیں تو سر اٹھانا جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ کا حکم آ گیا جب تک حسین نہ ہٹیں آپ نے اپنا سر نہیں اٹھانا. لہذا 72 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا تکرار ہوتا چلا جا رہا ہے. نماز اتنی طولانی ہوتی چلی جا رہی ہے کہ پیچھے جو نمازی تھے بہت سو کی, جن کی تھی ہی نہیں نماز, ان کی ٹوٹ گئی, اور جن کی حقیقت میں تھی ان کی جاری رہی. اور پھر اب رسول خدا انتظار میں ہیں کس کے؟ کہ رسول خدا اس وقت تک سر نہیں اٹھا سکتے, انتظار میں ہیں جبرائیل کے. جبرائیل حکم لائے تو رسول سر اٹھائیں. جبرائیل انتظار میں ہیں اللہ تعالیٰ کے, اللہ حکم دے تو جبرائیل پیغام لائیں. اللہ انتظار میں ہے حسین ابن علی کے کہ وہ اپنی مرضی سے ہٹیں تو وہ حکم دے. یہ مقام ہے حسین ابن علی کا. کیا مطلب؟ مطلب یہ نہیں کہ حسین ابن علی کا نعوذ باللہ من ذالک مقام رسول اللہ سے بڑھ گیا, یا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا مقام کم ہو گیا, نہیں, بلکہ حسین ابن علی کا مقام سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھ لو یہ بچہ تم لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان جیسا نہیں ہے. یہ بچپن میں بھی حسین حسین تھے, یہ حسین ہیں اور حسین رہیں گے, ہمیشہ حسینیت زندہ رہے گی. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. لہٰذا جو معجزات کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ اتنے میرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات, بس ایک معجزہ آخر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں. فرمایا کہ ان کے بالوں کے بھی معجزات تھے. بال کا کیا معجزہ تھا؟ کہا بال کا یہ معجزہ تھا کہ وہ تمام انبیاء کا البتہ یہ تھا کہ بال کو اگر آگ میں جائیں تو جلتا نہیں تھا, تمام انبیاء کا. یہ رسول خدا کا ایک اور معجزہ بھی تھا. کیا؟ کہ رسول خدا کے بال بڑے نہیں ہوتے تھے, بس جتنے تھے اتنے ہی رہتے تھے. ناخون بھی نہیں بڑھتے تھے, بال بھی اتنے ہی رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے تراش کے محمد کو بھیجا تھا, اور بس جیسا تراشا تھا ویسے ہی تھے. جدھر زلفیں رکھی تھیں تو وہ بہترین جگہ کے اوپر رکھی تھیں, اور بہترین زلفیں تھیں, بہترین چہرہ تھا, اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی تھی. بس تبدیلی کب ہوئی؟ جب رسول خدا ایک حج پر گئے اور حج پہ جانتے ہوئے اپنے بالوں کو تراشا, حلق کیا. جب حلق کیا تو کیا ہوا؟ اصحاب آگے آگے دوڑ کے رسول خدا کے بال اپنے پاس لے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ تاریخ میں لکھا ہے, کہہ رہے ہیں کہ یہ رسول خدا کے بال ہیں بھائی, رسول اللہ کے بال لے لو. کیوں؟ تبرک ہے. اللہ اکبر. آج جو شیعوں کو کہتے ہیں تبرک بری بات ہے, یہ جو آپ نے روایات لکھی ان کو بھی پڑھ لیں کہ آپ کے وہ بڑے کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا کا بال تبرک ہے. ہم جو کربلا جاتے ہیں, ہم جو اہل بیت کے در پہ جاتے ہیں, وہاں سے جو لے کے آتے ہیں تبرکات, ہمیں کوئی نہ کہے. کیوں؟ تم نے کہا اس بال کو نسبت تھی, یہ بال ہے رسول کا. بھائی یہ بال ہے رسول کا, نسبت ہے رسول سے, رسول نہیں ہے. وہ جس کو تم تبرک کہہ رہے ہو وہ رسول نہیں ہے, وہ بال ہے. ہم جن سے نسبت کہہ رہے ہیں وہ بال نہیں, وہ آل ہے.
آپ نے بال پکڑ لیا، ہم نے آل پکڑ لی. صلوات بھیجئے محمد. مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس میرا ٹائم پورا ہو گیا میرے بھائی. آئے مل کے دعا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا اقضی حاجتی. یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا، یا اللہ یہ جو حاضرین جو میرے سامنے تشریف فرمائیں، میرے ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، آئندہ برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور وہ خامیاں جو ہمارے میں تو دیکھتا ہے جو تجھے ناپسند ہیں ان برائیوں کو ہم سے دور فرما، ان برائیوں کو دور فرما، اور وہ خوبیاں جو تو ہم میں دیکھنا چاہتا ہے اور اگر ہمارے میں نہیں ہے تو وہ ہمارے میں قرار پا. یا اللہ بحق محمد وآل محمد امام زمان علیہ السلام کا واسطہ ریاکاری، جھوٹ، غیبت، وہ گندی برائیاں جو تو ہم میں دیکھنا نہیں چاہتا، یا اللہ خصوصاً ان کو ہم سے دور فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد امام زمان علیہ السلام اور تمام اہل بیت علیہ السلام کے دین کو صحیح معنی میں سمجھنے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ بحق محمد وآل محمد تمام مومنین جہاں کہیں بھی دنیا میں ہیں، پارہ چناری خصوصاً جو پارہ چنار والے مشکلات میں ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے ہزارہ بھائی اور جدھر جدھر بھی مومنین کوئی مشکلات میں، تکالیف میں دشمنان اہل بیت کی طرف سے ہیں، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق مراجع عظام کی حفاظت فرما، آیت اللہ العظمہ سیستانی کا سایہ ہمارے پر قائم و دائم فرما. یا اللہ بحق امام زمان علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام کا واسطہ، یا اللہ حاضرین کی جو بھی حاجات ہیں، رسول اللہ کا واسطہ، امام صادق علیہ السلام کا واسطہ، ان کی بارگاہ میں یا اللہ ان کے خاطر ان کی جو بھی حاجات ہیں، دین دنیا کی حاجات کو قبول فرما. جو پریشانیاں ہیں یا آئندہ کوئی پریشانیاں آنی ہیں، یا اللہ ان تمام پریشانیوں کو، دین و دنیا کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو مریض ہیں ہماری کمیونٹی میں، شیعہ کمیونٹی میں جہاں کہیں بھی کوئی مریض ہیں، یا اللہ بحق موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بیمار کربلا کا واسطہ شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو بیبیاں لا اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ و صالح اولاد عطا فرما. جو تنگ دست ہیں ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. یا اللہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور محبت ہمارے قلوب میں عطا فرما. امام زمان علیہ السلام کو ہم سے راضی فرما. امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں ہمیں شامل فرما. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات. صلوات صداقت کے ماہ تابا امام جعفر صادق، صداقت کے ماہ تابا امام جعفر
جناب مجتبی زین اللبار صورت باخر جناب مجتبی زین اللبار صورت باخر ہوئے ہے دین پر قربان امام جعفر صادق ظفر کی بات ہی کیا اس کی اوقات ہی کیا ہے ظفر کی بات ہی کیا اس کی اوقات ہی کیا ہے زمانہ آپ پر قربان امام جعفر صادق صداقت کے مہتابہ امام جعفر صادق صلوات صلوات یا محمد یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو اپنے گھر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہے زمین پر اتنے شہد آئی کہ بس یا محمد میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی نعت رسول
رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس یا محمد دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی کہ بس یا محمد ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا ایسا روج ان فرشتوں نے ابھی پوچھا ہی کیا تھا ایسا روج دفعتاً میرے سرہانے سے صدا آئی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس یا محمد صلوات Please stand up for ziyarat. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib Allah.